ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فیقول اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم رئیس الجامعہ، محترم مدیر جامعۃ المفلحات، قابل احترام اساتذہ کرام و معلمات، طالبات عزیزات، چند کلمات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور ان کلمات میں سب سے پہلے میرے لیے نصیحت ہے، اور اس کے بعد ہم تمام افراد کے لیے ان کلمات کے اندر نصیحت ہے۔ قرآن کریم کی جس سورہ کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کی گئی ہے، اسی سورت کی روشنی میں چند نصیحتی کلمات اپنے نفس کے لیے اور ہم تمام افراد کے لیے ہیں۔ طالبات سے عمومی طور پہ جن چیزوں کی ضرورت محسوس کرتی ہیں اپنے طلب علم کی زندگی میں، وہ سب سے اہم چیز سے ان کا وقت ہے۔ وقت کم اور علم زیادہ ہے، اور اس کو عام طور پہ جب ہم کلاس کے اندر کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور کتابیں ختم نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمیں جس بات کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اسی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ وقت کی قسم کھائی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے عصر کے وقت کی۔ والفجر، واللیل، اس طریقے سے مختلف اوقات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری رہنمائی کی جائے کہ وقت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ دو چیزیں ہیں جس میں اکثر لوگ اہمال کا، غفلت کا شکار ہیں اور اس کی جانب توجہ نہیں دیتے ہیں۔ پہلی چیز انسان کا وہ وقت جس میں وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، جسے فراغ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسری چیز صحت ہے۔ عمومی طور پہ مدارس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے طلباء وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، طلباء و طالبات دونوں وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جو وقت ان کی تعلیم کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جراثی وقت، اس میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلے آتے ہیں، باقی جو اوقات انہیں ملتے ہیں انہیں یوں ہی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کا خمیازہ تخرج کے بعد تدریس کے مرحلے میں اچھی طریقے سے بھگتنا پڑتا ہے۔ کتنی ہی محنت آپ کیوں نہ کر لیں، کتنا ہی وقت کو علم میں کیوں نہ لگا لیں، آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم طلب علم کے مرحلے میں اپنے اوقات کو بچا لے آتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے،
اور حقیقت میں پوچھیں تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہے اپنے ان اوقات پہ جو طلب علم میں یا آپ مطالعے کریں، مطالعے کے علاوہ دوسری چیزوں میں صرف کیا گیا، اس لیے کہ اگلی زندگی میں آپ اس چیز کو بہت ہی بہتر انداز میں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے میری پہلی نصیحت آپ تمام طالبات کے لیے یہی ہے کہ جو وقت آپ کو ملا ہے اس وقت کو آپ غنیمت سمجھیں، ورنہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں رہے گا، اور جب وقت ہاتھ سے چلا جائے گا تو وقت پلٹ کر کبھی نہیں آتا۔ تو جو وقت آج آپ کا ضائع ہو رہا ہے اس وقت کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ کوشش کریں کہ جتنا وقت آپ کو مل سکے اسے آپ مطالعے میں لگائیں، پڑھنے میں لگائیں اور علم کو سمجھنے میں لگائیں۔ یہ سب سے پہلی نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ کے تناظر میں۔ دوسری نصیحت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ آپ نے علم سیکھا، اب آپ کے لیے خسارہ کب نہیں ہوگا اس کو جاننے کے لیے اسی آیت کریمہ پہ غور کریں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ اب یہاں جتنا علم آپ حاصل کرتے ہیں، جتنی عبادات، معاملات اور دیگر چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہے، اسے جب آپ کو موقع ملتا ہے اپنی زندگی میں تطبیق دینے کی کوشش کریں۔ ہم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو سمجھائیں گے، ہم صرف اس مقصد کے تحت نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم آگے چل کے لوگوں کو پڑھائیں گے، ہم صرف اس مقصد کے تحت نہیں پڑھتے ہیں کہ آگے چل کے ہم دعوت کا کام کریں گے، بلکہ سب سے پہلی ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے اور سب سے پہلی نیت جو طلب علم کے سلسلے میں ہمارے دلوں کے اندر پائی جانی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے اور علم کے مطابق سب سے پہلے ہم خود عمل کریں گے، اس لیے کہ علم بلا عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا بلکہ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے اپنے آپ کو مستثنی نہیں کر پائیں گے، ان الانسان لفی خسر کے اندر آ جائیں گے۔ جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں اگر وہ آپ کی زندگی میں پیش آتی ہیں تو انہیں کرنے کی کوشش کیجیے۔ عبادات کا باب آپ پڑھتی ہیں تو عبادات کے باب میں بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں، عموماً ان چیزوں سے ہم غفلت برتتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازی مثال کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں کہ 5 وقت کی نمازوں کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں تو ان کی تطبیق دینا ہمارے اوپر واجب ہے، اس لیے ہم اسے ادا کرتے ہیں۔ لیکن وہیں پہ اگر موقع ملتا ہے تو ہم سنن رواتب سے غفلت برتتے ہیں، وہیں پہ ہمارے پاس موقع بھی رہتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اشراق کی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ وہیں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم راتوں میں اٹھ کر جہاں دین سیکھتے ہیں، جہاں اپنے علم کو پختہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، وہیں ہمیں چند رکعات پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ لیکن کیا ہم ان چیزوں کی اپنی زندگی میں تطبیق کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں لیکن کیا ان کی تطبیق دینے کی کوشش ہم کرتے ہیں؟ سوال یہیں پہ پیدا ہوتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نہیں کہا گیا کہ وعملوا الواجبات، یہاں پہ کہا گیا وعملوا الصالحات۔ تو صالحات میں واجبات سے اوپر ہے، واجب تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس وقت نہ ہو دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور صالحات ان کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں۔ صالحات اگر حقیقت میں ہیں تو مفلحات ہیں، اور مفلحات وہی ہیں جو صالحات ہیں، اور صالحات کب بنیں گی؟ جب صالحات پہ عمل کریں گی۔ تو صالحات اور مفلحات
جو آپ کو لقب دیا جاتا ہے عام طور پہ مدارس کے اندر، جامعۃ الصالحات سے فارغ ہونے والی صالحات کہلاتی ہیں، مفلحات سے فارغ ہونے والے مفلحاتی کہلاتی ہیں۔ یہ مفلحات اور صالحات کا نام جو بانیان نے رکھا ہے، یہ کس لیے رکھا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف نام پسند آیا اور لگا دیا گیا، بلکہ اس نام کے پیچھے بھی بانیان کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد پورا کرنا اور اس کو عملی زندگی میں لانا آپ کا کام ہے۔ اس لیے کہ آپ کو تعلیم اسی لیے دی جا رہی ہے کہ کل آپ مفلحات بنیں، اور مفلحات کب؟ تو اچھے ساتھیوں کا انتخاب کریں۔ اچھے ساتھیوں کا مطلب یہ ہے کہ کلاس میں وہ طالبات جو آپ کے صحیح ذہن کے مطابق ہوں، میں صحیح ذہن کی بات کر رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ صحیح ذہن کا مطلب یہ ہے کہ علم کے اندر، دین کے اندر، اخلاق کے اندر جو آپ کے صحیح ذہن کے مطابق ہوں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کے ساتھ مطالعہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مذاکرہ کریں۔ اس لیے کہ طالبات کے اندر بھی بعض طالبات ایسی ہوتی ہیں جو مثبتین ہوتی ہیں۔ مثبتین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہمت کو توڑنے والی۔ مشہور رہتا ہے عام طور پہ، ہم لوگ بھی اسی مراحل سے گزر چکے ہیں، جن مراحل سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، اسی مراحل سے ہم بھی گزر چکے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں۔ کوئی طالبہ اگر محنت کرتی ہے تو دوسری طالبہ اسے رٹو کے نام سے یاد کر لے گی۔ اس طریقے کے الفاظ جو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کے اندر بھی داخل ہے، تو یہ الفاظ بول کے سامنے والے کو علم سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی بھی اس طرح کے الفاظ پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا دائرہ خود بنائیں اور اس دائرے کے اندر اپنے مزاج کی طالبات کو رکھیں، ساتھیوں کو رکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز اور وہی کہ